السلام علیکم۔ آج کی کہانی اینٹوں کی دیواریں۔ پرانے شہر کے گرد بلند فصیل جسے سب شہر پناہ کہتے تھے، اینٹوں کی دیواریں وقت کی گواہ، دروازوں پر زنگ آلود بڑے کواڑ، صدیوں کی کہانی۔ اس میں سوئی ہوا چلتی تو سرگوشیاں سنائی دیتی تھی، جیسے ماضی خود باتیں کر رہی ہوں۔ اس شہر میں رہتا تھا فہد، ایک خاموش اور غور کرنے والا، جسے پرانی چیزیں سے محبت، اور وہ اکثر فصیل کے پاس بیٹھتا اور گزرے زمانوں کے خواب دیکھتا۔ ایسے لگتا ہے دیواریں سب جانتی ہیں، مگر خاموشی میں رات چھپی ہوتی تھی۔ بازار کی گلیاں شور سے بھرپور، لوگ روزی کے لیے بھاگتے رہتے تھے، مگر فہد کو سکون چاہیے تھا۔ وہ ہجوم سے دور رہتا تھا، اکثر شام ڈھلے اور فصیل کی سڑیوں پہ بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا اور سوچوں میں گم ہو جاتا۔ ایک دن وہ شہر پناہ کے پرانے دروازے کے قریب پہنچا، جہاں کم لوگ آتے تھے۔ دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا اور زنگ آلود زنجیریں لٹکی ہوئی تھی۔ فہد نے ہاتھ سے دھکا دیا، دروازہ راحت سے کھل گیا۔ اندر خاموش راہداری سی بنی تھی، دیواروں پر پرانی تحریریں کندہ تھیں۔ کچھ نام وقت کے ساتھ مٹ گئے تھے، کچھ ابھی تک واضح دکھائی دے رہے تھے۔ فہد آہستہ اندر بڑھا، اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھتا ہے، مگر اس کے پاس کوئی نہیں۔ ہوا ٹھنڈی اور خاموش تھی، جیسے ماضی سانس لے رہا ہو۔ دیواروں کے درمیان ہلکی روشنی تھی۔ فہد نے قدم آہستہ رکھے اور غور سے سب دیکھنے لگا۔ یہ جگہ کسی راز جیسے صدیوں سے چھپا ہوتا۔ اچانک ایک پرانی سی آواز، جیسے کسی نے نام پکارا۔ فہد چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا اور خالی راہداری۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا، مگر تجسس اسے آگے لے گیا۔ راہداری کے آخر میں کمرہ، جہاں ایک پرانا صندوق تھا، اس پر گرد کی موٹی تہ اور تالا آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ فہد نے جھک کر دیکھا اور آہستہ سے ڈھکن اٹھایا۔ کچھ کاغذات، نقشے شہر کے پرانے لگتے تھے، اور کچھ عجیب سے راستے دکھائی دے رہے جو موجودہ گلیوں سے مختلف تھے۔ فہد نے کاغذ پڑھا، اس پر کسی کا نام اور شہر کے رازوں کا ذکر جو فصیل کے اندر چھپے۔ وہ حیران ہو کر سوچنے لگا، یہ سب یہاں کیوں ہے؟ کون تھا جس نے یہ لکھا اور کیوں سب چھپا دیا؟ شہر پناہ کی دیوار ایسے ہر سوال کا جواب جانتی تھی، مگر خاموشی سے راز چھپاتی تھی۔ اچانک قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دی۔ فہد نے چونک کر پیچھے دیکھا، دروازے کے پیچھے سایہ، جیسے کوئی خاموش کھڑا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ چہرہ بوڑھا مگر آنکھیں روشن۔ اس نے نرم آواز میں کہا، بیٹا یہاں کم لوگ آتے ہیں، یہ جگہ پرانی یادوں کی اور بھولی کہانیوں کا گھر ہے۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، آپ کون اور یہاں کیوں؟ بوڑھے نے ہلکی سی مسکراہٹ اور دیوار کو چھو کر بولا، میں اس شہر کا نگہبان ہوں، جو ماضی کی کہانی جانتا ہے۔ یہ دیواریں صرف اینٹ کی نہیں، یہ لوگوں کی امیدیں ہیں اور خوابوں کی پناہ گاہ ہے، اس لیے اسے شہر پناہ کہا جاتا ہے۔ صدیوں سے خاموشی سنتا رہا۔ بوڑھے کی آواز میں عجیب اثر، جیسے وقت بول رہا ہو۔ جب شہر خطرے میں ہوتا، لوگ اسے انہی دیواروں میں آتے اور یہاں پناہ پاتے۔ یہاں بچوں کی ہنسی گونجتی، یہاں بوڑھوں کی دعائیں سنتی اور جنگوں کی آہٹ بھی، مگر دیواریں ہمیشہ قائم رہتی۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا، مگر شہر پناہ اب لوگوں کی امید سنبھالے کھڑی تھی۔ فہد کی آنکھوں میں حیرت، اسے لگا وہ کسی راز کے دروازے پر کھڑا، اور بوڑھے نے صندوق بند کیا اور ایسے بولا، ہر شہر کو ایک دل اور ایک حافظ چاہیے۔ یہ دیواریں اس حافظے کی خاموش کتاب ہیں۔ اگر لوگوں نے بھول جائیں تو شہر بھی روح کھو دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا بیٹا، اس شہر صرف عمارتوں کا نہیں بلکہ لوگوں کی کہانی ہے۔ اتنا کہہ وہ بوڑھا آہستہ آہستہ باہر چلا گیا۔ فہد کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، دیواروں کو خاموشی دیکھتا رہا۔ ہوا پھر سرگوشی کرنے لگی، جیسے شہر پناہ مسکرا کر اپنی کہانی دہرا رہی ہے۔ فہد باہر نکلا اور شام کا سورج دیواروں پر جھلک رہا تھا۔ سنہری روشنی فصیل پر پرانے زخموں کے چمک رہی تھی۔ بازار کی آواز دور، مگر اس کے دل میں نئی سوچ کی روشنی تھی۔ اب وہ روز وہاں آتا، دیواروں کو غور سے دیکھتا اور لوگوں کی کہانیاں سناتا کہ شہر پناہ صرف دیوار نہیں بلکہ امید کی علامت ہے، جو وقت کے طوفانوں میں لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے۔ لوگ اس کی باتیں سن کر حیرت سے دیکھتے، کچھ ہنستے، کچھ یقین کرتے، مگر فہد کے دل میں وہ بوڑھے کی آواز گونجتی جو کہتا تھا کہ یاد رکھنا، شہر اپنی یادوں سے زندہ۔ اور یوں شہر پناہ کی کہانی پھر سے زندہ ہوئی۔ دیواریں اب بھی خاموش، مگر سننے والے بڑھ گئے۔ شام کو ہوا جب چلتی ہے تو لگتا ہے جیسے ماضی آج سے آہستہ بات کرتا ہے۔